وہ دینی ایسی پاور ہوتی ہے کہ پھر ہزاروں کا لشکر بھی ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الشام میں ہے کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ 10 مسلمان صحابہ کرام کو روم کے فوجیوں نے قیدی بنا لیا ہے، اور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ خالد بن ولید آئے گا تو ہم قید سے نجات دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اب وہ اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید کو شہید کرنا چاہتے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے منع بھی کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، مسئلہ ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ ان 10 مسلمان صحابہ کرام فوجیوں کی جان عزیز ہے. حضرت خالد بن ولید ایک روایت میں ہے کہ 100 افراد لے کر گئے، اور ایک روایت میں ہے 10 افراد لے کر گئے. لشکر کتنا تھا سامنے؟ 12 لاکھ کا. سپہ سالار نے یہ کہا تھا کہ جب خالد آئے تو سفیر بن کے آئے گا، اور سفیر کا قتل ہماری تہذیب میں درست نہیں ہے، تو میں ایسی باتیں کروں گا کہ جس سے خالد بن ولید کو غصہ آ جائے، اور یہ ناجائز بات برداشت نہیں کر سکیں گے. تو میں ناجائز باتیں کروں گا، اسلام کی توہین کروں گا، یہ غصے میں آ جائیں گے. جب غصے میں آ کر مجھے سخت جملہ کہیں گے تو میں غصے میں کہوں گا قتل کر دو، تم فوراً قتل کر دینا. پھر بعد میں مجھے لوگ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میری غلطی ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا کیونکہ انہوں نے مجھے غصے میں سخت لفظ کہہ دیا تھا. اب سارا 12 لاکھ کا لشکر تیار ہے قتل کرنے کے لیے. یہ پہلے سے انہوں نے منصوبہ طے کیا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید آپ تشریف لائے. پہلے تو سپہ سالار نے اچھی باتیں کی، پھر اس نے بکواسات شروع کر دیں. اللہ کے نیک بندے غلط بات برداشت نہیں کر سکتے، یہ حق کی پاور ہے. تو جب اس نے غلط بات کی تو آپ نے سخت جواب دیا، اس نے اور بکواس کی تو آپ نے اور سخت جواب دیا. اس کو آیا غصہ، یعنی غصہ تو نہیں آیا تھا، اس نے ایسے غصے کا اب سمجھے کہ ڈرامہ کیا، اور اس نے کہا کہ ان 10 مسلمان فوجیوں کو بلاؤ، سب سے پہلے ان کی گردنیں اڑاؤ پھر ان کی اڑاؤ. اب 12 لاکھ تلواریں بلند ہو گئیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تلوار نکالی اور اپنے 10 ساتھیوں سے کہا کہ سب تلوار نکالو، اور پھر اپنے 10 ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ساری زندگی جو جہاد کیا ہے جیتنے کے لیے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ہم تو شہادت کے لیے کیا ہے جہاد. اب اس سے بہتر شہادت کا کوئی موقع نہیں، کوئی گرفتاری مت دینا، شہید ہو جانا. یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے کہا اللہ اکبر، اور وہ تمام 10 صحابہ نے زور سے کہا اللہ اکبر. ایسی ہیبت تھی. اور آپ نیچے تھے، وہ جو سپہ سالار تھا وہ بہت اونچے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی 1 منزلہ تخت تھا. تو آپ نے نیچے سے چھلانگ لگائی، سیدھا اس کے تخت کے اوپر چڑھ گئے اور اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا اب بولو کیا بول رہے تھے. تو یہ تو بالکل کانپنے لگا. تو لوگ آگے بڑھنے لگے. آپ نے فرمایا کوئی 1 قدم آگے بڑھا اس کی گردن اڑا کے پھینک دوں گا. تو یہ چیخنے لگا کوئی آگے نہیں بڑھے، کوئی آگے نہیں بڑھے. ہم نے بولو اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگا میں تو مجھے معاف کر دے، میں تو ان بزدلوں کو آپ کی بہادری دکھانا چاہتا تھا، بڑے بزدل ہیں میرے فوجی. تو آپ نے تلوار کھینچ لی، آپ پیچھے ہٹ گئے. اس نے 10 مسلمان فوجیوں کو بلایا، بڑی عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کیا. اب حضرت خالد بن ولید کی جرت دیکھیں. آپ نے تلوار ڈالی اپنے میان میں اور جانے لگے. آپ نے فرمایا ابھی دل میں کوئی اور حسرت ہو تو پوری کر لو، تم 12 لاکھ اور ہم 20 ہیں. کہنے لگا نہیں ہمارے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو میں اپنے ان بزدل فوجیوں کو آپ کی طاقت دکھا رہا تھا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر نکلے. آپ سوچیں 12 لاکھ سے نکلے ہوں گے کتنی دیر لگی ہوگی. تو ایسے کھڑے تھے سب جیسے سانپ سونگ گیا. کافی دیر تک سناٹا رہا. علامہ واقدی علیہ رحمہ فتوح شام میں لکھتے ہیں کہ پھر بعد میں ایک مشیر کی ہمت ہوئی، اس نے کہا سپہ سالار سے کہ آپ تو کتنے مہینوں سے تمنا کر رہے تھے خالد ہاتھ میں آ جائے گردن اڑا دوں گا، آج اتنا اچھا موقع تھا. پیچھے سے جب یہ جا رہے تھے تو پیچھے سے وار کرنے کا ایک اشارہ دے دیتے ہمیں. اس سے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے تو جسم سے جان نکل گئی تھی، اور لوگ کہتے تھے آج مجھے یقین آ گیا کہ ان کے ساتھ اللہ ہے.